بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے میں لیا، ان کی زندگی میں برکات کا نزول شروع ہو گیا۔ لیکن پھر ایک دن وہ حادثہ پیش آیا، جو بچہ جو ان کے لیے رحمت بنا تھا وہی کھو گیا۔ وہ صحرا کے اس پار کھو گئے۔ ایک معصوم بچہ جو تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کر آیا تھا، کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا پھر رب کائنات کی ایک عظیم منصوبہ بندی؟ یہ وہ واقعہ ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں لاپتہ ہو گئے تھے، لیکن کیوں، کس نے دیکھا اور کیسے واپس آئے؟ آج ہم اس پراسرار واقعے کو کھل کر بیان کریں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، انہوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے صحبت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئیں اور آپ کو حرم کعبہ میں حتیم کے پاس لے گئیں۔ حتیم کے پاس انہوں نے آواز سنی کہ اے حتیم، تجھ پر آج بہت مہربانی ہوئی کہ تجھ پر نور کی ثقافت ہوگی اور تو آج بالائی 2 حصوں کی منزل بنے گا۔ اس سے قبل حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا اور وہ بہت خائف رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو حیران ہوئی کہ اس وقت تو وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی آواز کی تلاش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھا کر نکلی۔ ہر جانب سے بلند آوازیں ان کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، لیکن آواز والا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ حیران و پریشان واپس لوٹیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر موجود نہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ غم کی شدت سے نڈھال ہو گئی اور رونا شروع کر دیا کہ میرا یہ گوہر مجھ سے کون لے گیا؟ اہل مکہ نے کہا کہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بچہ موجود تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جدائی کی غم میں اتنے آنسو بہائے کہ دیگر لوگ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے غم میں شریک ہو گئے۔ اس دوران ایک بوڑھا عربی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور شدت کو غم کی وجہ دریافت کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ہوں اور انہیں ان کے دادا کی صحبت کرنے آئی تھی۔ حتیم میں مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دی تو میں بچے کو چھوڑ کر ان آوازوں کے متعلق معلوم کرنے نکلی۔ جب واپس آئی تو دیکھ یہاں بچہ یہاں موجود نہیں ہے۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اس طرح مجھ پر کیے گئے اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ اس بوڑھے نے کہا تم غم نہ کرو، میں تمہیں اس کے پاس لے جاتا ہوں، پھر اس بچے کے متعلق ہمیں بتا دے گا۔ حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ عنہا راضی ہو گئی اور وہ بوڑھا انہیں مکہ مکرمہ کے مشہور بت عزا کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے گم ہونے والوں کا علم اس سے پاتے ہیں۔ پھر بوڑھے نے اس بت کو سجدہ کیا اور کہا کہ اے عرب کے خدا، ہم نے تیری وجہ سے بے شمار ہلاکتوں سے نجات پائی اور تیری مہربانیاں اہل عرب پر بے شمار ہیں اور تیرا حق ادا کرنا اہل عرب پر لازم ہے۔ یہ اپنے گمشدہ بچے کے متعلق جاننا چاہتی ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بوڑھے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو بت اوندے منہ گر پڑا اور کہنے لگا کہ تو اس بچے کو کیوں تلاش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہوں گے؟ جو واقعات بت پرستوں نے ہمارے ساتھ دیکھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس نام والے کی وجہ سے ہمارا یہ مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اور کوئی انسان اگر عزے کی دم کو مسئلے تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبوتاب کے سامنے ہماری شان مان ہو پڑ چکی۔ بوڑھے نے جب اس بت کی باتیں سنی تو گھبرا کر اپنی لاٹھی پھینک دی اور کانپنے لگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب بت کی باتیں سنی تو بولی کہ اگرچہ اس وقت میں مصیبت میں ہوں اور حیران ہوئی ہوں کہ مجھ سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں، کبھی پتھر مجھے ادب سکھاتے ہیں، کبھی اس بچے کو غیب سے کچھ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، میں کس کے سامنے فریاد کروں؟ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ میں ان معاملات کو جو میرے ساتھ پیش آئے ہیں انہیں راز رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بس اتنا کہتی ہوں کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی، اگرچہ لوگ مجھے پاگل ہی کیوں نہ سمجھے۔ بوڑھا بولا کہ اے حلیمہ، تو اس کی جانب سے فکر مند نہ ہو، وہ گم نہیں ہوگا بلکہ ایک عالم اس کی عظمت میں گم ہو جائے گا۔
انہیں دیکھا نہیں کہ عظیم بت بھی تیرے بچے کے نام کے آگے سر نگو ہو گیا؟ میں نے اپنی زندگی میں اس سے عجیب واقعہ کوئی نہیں دیکھا۔ ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام برا ہوگا، اور جب بتوں کا یہ حال ہے تو ان کی پجاریوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبدالمطلب بھی شدت غم سے نڈال ہو کعبہ کے دروازے پر آئے اور کہا کہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ میرا ہمراز بنو۔ میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تیری مہربانی کے آثار دیکھے ہیں، اگرچہ وہ ہم میں سے ہیں لیکن یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو بچپن سے ہی جو فضیلت عطا ہوئی وہ کسی کو 100 سال کی عبادت کے بعد بھی عطا نہیں ہوئی۔ میں ان کو کی سفارش بناتا ہوں اور ان کے تخیر ان کے حالات سے آگہی چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو کعبے کے اندر سے جواب آیا، انہیں آواز ہے کہ غم نہ کریں، وہ فلاں میدان میں فلاں درخت کے نیچے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ قریش کے سرداروں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ قرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لیے حضرت عبدالمطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پہ اپنے آگے بٹھایا اور مکے کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سردار ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی فضائل کے مقابلے میں نسبتی فضیلت ہے چھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو نسب سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیام خیر الخلائق پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ عز کی جانب سے تو معمولی انعام بھی سورج سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس حکایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں لاپتہ ہونے کے واقعوں کو بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ان کی گمشدگی پر حضرت سعدیہ حلیمہ پریشان ہو گئی تو انہوں نے ایک بوڑھے بتوں کے پاس لے گیا، اور پھر جب اس بوڑھے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان بتوں سے ضرب کیا تو ان بتوں نے کہا کہ وہ ہمیں رسوا کرنے آئے ہیں اور تو ان سے ہمارے متعلق دریافت کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلائق ہیں۔